تو میں آپ کو ایک نسخہ دے کے جا رہا ہوں، ایک اصول اور ضابطہ بتا کے جا رہا ہوں. کوئی بھی ایسی تحریک جس میں جڑنے کے بعد آپ کو لگے صرف یہ ٹھیک باقی سب غلط، کوئی بھی ایسا شخص جس سے تعلق کے بعد آپ کو لگے صرف یہ ٹھیک ہے باقی سب غلط، تو 100% یقین کر لو کہ یہ شخص بھی غلط ہے اور وہ تحریک بھی غلط ہے. کیونکہ اسلام 1400 سال پہلے آیا اور بہت بڑی امت اسلام کو سینہ بسینہ صدیوں تک آج تک فالو کرتی رہی ہے. اس میں یہ کہیں بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوا یہ سلسلہ. اگر غلط لوگ آئے تو اچھے لوگ بھی بہت رہے ہیں ہمیشہ. کچھ غلط ہیں تو بہت سارے اچھے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے غلط ہو جائیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ مثال کے طور پر ہم جب کوئی فتویٰ دیتے ہیں نا، ہمارے دینی مدرسوں میں جب کوئی سوال آتا ہے، ہم جب فتویٰ دیتے ہیں نا، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ سوال پہلی دفعہ آیا ہوگا؟ وہ سوال صحابہ سے بھی پوچھا گیا ہوگا، تابعین سے بھی پوچھا گیا ہوگا، تبع تابعین سے بھی پوچھا گیا ہوگا، پھر ان کے شاگردوں سے بھی. ساری کتابوں میں اٹھاؤ گے سیم جواب ملے گا آپ کو. کیسا جواب ملے گا؟ سیم. 1000 سال پرانی فقہ کی کتاب اٹھاؤ گے، فقہ کا مطلب جو قرآن و حدیث سے مسائل جو نکالے گئے ہیں الگ سے، قرآن و حدیث سے اخذ کر کے، 1000 سال پرانی کتاب میں بھی وہی ملے گا، 400 سال پرانی کتاب میں بھی وہی ملے گا، 100 سال میں بھی وہی ملے گا. اور ماضی قریب کے علماء میں دیکھو گے جو آپ کے بزرگ گزرے ہیں، اکابر گزرے ہیں، ان میں بھی وہی ملے گا آپ کو. لیکن جو نئے اسکالر آ رہے ہیں نا، وہ ایسا فتویٰ دے رہے ہوں گے، اس میں ملے گا پیچھے ہو سکتا ہے کہیں مراکش میں کوئی 800 سال پہلے کسی نے ایسا کوئی بات کر دی ہو، اس طرح کا ملے گا آپ کو. تو اسلام 2-4 آدمیوں کی رائے تو نہیں ہے نا. اسلام نام ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، لیکن وہ تعلیمات جس کو پوری امت بہت بڑے پیمانے پر فالو کرتی آ رہی ہے. کیونکہ اسلام میں اور عیسائیت میں اور یہودیت میں فرق یہ ہے کہ عیسائیت ختم ہونے کے لیے آئی، اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں آیا. تو ختم کتابوں سے نہیں، اشخاص سے ختم ہوتا ہے. کتابیں تو رہتی ہیں، پبلک کیا جو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء. جب اللہ دنیا سے علم کو اٹھائیں گے نا، دین کا علم، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ علماء کے سینوں سے علم ختم کر دیں گے، بلکہ علماء کو اٹھانا شروع کر دیں گے. اتنی بڑی تعداد میں علماء ہوں گے نا، وہ آہستہ آہستہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا، وہ علماء ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. تو قرب قیامت میں کیا ہوگا؟ جب علماء ختم ہوں گے تو لوگ جاہلوں سے مسائل پوچھنا شروع کر دیں گے، ان کو اپنا سردار بنا لیں گے. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو عام پبلک ہے وہ فالو شخصیت ہی کو کرتی ہے، علماء نہیں ہے تو پھر کسی غیر عالم کو فالو کرنا شروع کریں گے. وہ لیبل یہ لگائیں گے کہ ہم قرآن و حدیث کو فالو کر رہے ہیں، حالانکہ آپ فالو کس کو کر رہے ہیں؟ قرآن حدیث کی وہ تحقیق جو اس شخص کی تحقیق ہے، جس سے دوسرے لوگ متفق نہیں ہیں. تو آپ اس شخص کی تحقیق کو فالو کر رہے ہو اور لیبل یہ لگاؤ گے کہ میں شخصیت پرست نہیں ہوں. تو یہ ہمیں یہ حدیث جو ہے نا اس زمانے میں بالکل واضح طور پہ نظر آ رہی ہے. تو اس لیے میرے بھائی، امت میں اتحاد کا مطلب کیا ہے؟ کہ صدیوں سے جو اسلام چلا آ رہا ہے وہی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی اور آپ کے سامنے اسلام پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی تحقیق ہے، وہ قرآن و سنت میں تحریف کر رہا ہے، لیکن آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ کو اس کی تحریف کا پتہ نہیں چل رہا. تو یہ اصول ہمیشہ یاد رہے گا. یہ اصول بیان کر کے پھر میں اصل ٹاپک پہ دوبارہ آتا ہوں. وہ اصول یہ ہے، کوئی شخص یا کوئی تحریک جس کو سننے کے بعد آپ کو یہ لگے کہ یہ ٹھیک ہے باقی سب کیا ہے؟ غلط. یا کوئی تحریک ایسی ہو جس میں جانے کے بعد آپ کو یہ لگے کہ صرف یہ ٹھیک ہے باقی سب کیا ہے؟ غلط. تو سمجھ لو کہ یہ غلط ہے باقی ٹھیک ہے. اب باقی کا مطلب یہ نہیں کہ باقی میں بھی سب ٹھیک ہیں، باقیوں میں بہت سے ٹھیک بھی ہیں، بہت سے کیا ہیں؟ غلط ہیں. لیکن جہاں بہت سارے غلط ہیں بہت سارے ٹھیک بھی ہیں، تو شخصیت کی طرف یا کسی خاص تحریک کی طرف آپ آج کل جائیں نا کالج، میرے تو اب یونیورسٹی میں جانا بھی بہت ہو رہا ہے. یونیورسٹی میں ایسی تحریکیں چل رہی ہیں آپ کو لگے گا کہ صرف یہی ٹھیک ہیں، باقی کون ہیں؟ ان کی بحث ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یار یہ سب لوگ تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ سب تمہیں غلط ٹریک پہ لے کے جا رہے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہے. تو اپنے دیکھو ایک اصول حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے، وہ اصول آپ کے سامنے رہے گا نا، وہ دینی اصول صرف نہیں ہے، وہ آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گا. وہ اصول یہ ہے کہ آپ مقصد جو ہے نا، مقصد اس پہ کبھی کمپرومائز نہ کرو.
مقصد تک پہنچنے کے جو راستے ہیں نا ان میں بہت زیادہ لچک رکھو. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے بہت سے لوگ بات کرتے ہیں نظام تبدیل ہونا چاہیے. جو ہمارے ملک کا فی الحال نظام ہے نا ظاہر ہے غلط, یہ تبدیل ہونا چاہیے. اس میں اگر کوئی آپ سے اختلاف کرتا ہے نا کہ نظام تبدیل ہی نہیں ہونا چاہیے, بس ہمیں تزکیہ میں لگنا چاہیے, اپنی اصلاح میں لگنا چاہیے, سوسائٹی کو چینج کرنے کی کوشش ہمیں نہیں کرنی چاہیے, تو وہ تو مقصد میں ہی اختلاف کر رہا ہے نا. حالانکہ ہماری ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے, اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرو اور جو تمہارے بس میں ہو اس کے حساب سے سوسائٹی کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرو, تبھی تو نہی عن المنکر فرض ہے. لیکن وہ کوشش کیسے ہوگی؟ اس کوشش میں لچک رکھو. سمجھ رہے؟ اس میں تبلیغ والے بھی کوشش کر رہے ہیں, اس میں سیاسی لیڈر بھی کوشش کر رہے ہیں, اس میں جو ہے وہ دینی مدارس بھی کوشش کر رہے ہیں, اس میں اور اس میں درس قرآن کے جو بہت سے لوگ, ڈاکٹر اسرار احمد کا تو پورا نیٹ ورک تھا نا درس قرآن کا, وہ بھی ٹھیک ہے. اس میں تنظیم اسلامی والے بھی کوشش کر رہے ہیں. ہاں, ہر نیٹ ورک میں جب بھی کوئی بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے نا تو کچھ نہ کچھ خامیاں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں, یہ اس کا لازمی حصہ ہے. جب بھی کوئی کام بڑے پیمانے پر ہوگا تو 100% کبھی بھی درست نہیں ہوگا, اس میں خامیوں کو برداشت کیا جاتا ہے. بھائی یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. میرے پاس جب کوئی آتا ہے نا کہ میں سوسائٹی میں کیا کر سکتا ہوں, کون سی بڑی تبدیلی لا سکتا ہوں, تو میں اس کو پرکھتا ہوں کہ کس ڈیزائن کا آدمی ہے یہ, تو میں اس کو خود مشورہ دیتا ہوں آپ ادھر چلے جاؤ, یہاں آپ زیادہ اچھا کام کر سکتے ہو. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک طریقے کو متعین کر کے باقی سب کی نفی. یہ بہت خطرناک ہے. تو یہ دیکھو ہمارے نبی کی سیرت میں بھی آپ کو یہی ملے گا. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کر رہے ہیں, کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کو ٹال رہے ہیں, صلح کر رہے ہیں. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر رہے ہیں جو باغی لوگ تھے, اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر رہے ہیں. کل ہم نے بخاری میں حدیث پڑھائی کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا نا, جو بڑا منافق تھا, اس نے صحابہ کے 2 گروہوں کو لڑوانے کی کوشش کی, انصار اور مہاجرین, قوم پرستی کی بیس پہ. اس نے یہ نعرہ لگایا صحابہ میں کہ یہ ہم انصار ہیں اور یہ مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے آئے, ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ہے. کسی بات پہ نا ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی کا جھگڑا ہو گیا کسی بات. جب جھگڑا ہوا تو انصاری نے, اب کیا ہے کہ عرب میں قوم پرستی بہت تھی, اسلام نے ختم کی, لیکن ظاہر ہے کچھ اثرات رہتے ہیں, جلدی چیزیں ختم نہیں ہوتی. تو ان انصاری صحابی نے نا فوراً یا الانصار, یہ نہیں کہا کہ میری مدد کے لیے آؤ, کہا اے انصاریوں میری مدد کے لیے آؤ. یعنی میں انصار ہوں اور میرے جھگڑا کس سے ہو رہا ہے؟ مہاجر سے ہو رہا ہے. تو جو مہاجر صحابی تھے انہوں نے دیکھا جب یہ اپنی قوم کو بلا رہے ہیں تو ان مہاجر صحابی نے بھی کیا نعرہ لگایا, یا المہاجرین, اے وہ لوگ جو کون ہو. اب مہاجر اور انصار یہ لیبل لگ گیا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کو ختم کیا کہ فرمایا دعھا فانھا خبیثہ. آپ نے فرمایا یہ خبیث نعرہ ہے, تم کیوں لگا رہے ہو قوم پرستی کا انصار اور مہاجر؟ بھائی کسی کا ذاتی جھگڑا کسی سے ہوا ہے تو آپ یہ بولو نا کہ اس پہ ظلم ہوا ہے, تو اے لوگوں جو بھی چاہے انصار ہو چاہے مہاجر ہو, ظالم کا ہاتھ پکڑو اور مظلوم کی مدد کرو. جیسے بھائی کوئی شخص پہ ظلم ہو رہا ہو, آپ کو پہ کوئی ڈاکو آپ کو سے پیسے چھین رہا ہے, تو آپ کہتے ہیں نا لوگوں میری مدد کرو, یہ کہتے ہیں نا. بھائی آپ روڈ پہ کھڑے ہو کے کیا نعرہ لگاؤ گے؟ اے لوگوں میری مدد کرو. لیکن ڈاکو فرض کرو کہ وہ پشتو اسپیکنگ ہے یا وہ مہاجر ہے, اور آپ پشتو اسپیکنگ ہو یا آپ مہاجر ہو, تو آپ ڈاکو کو یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگوں میری مدد کرو ڈاکو آ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو پٹھان مجھے مار رہا ہے یا مہاجر مجھے مار رہا ہے. تو اے سارے مہاجر ہو یا اے پٹھانوں آ جاؤ میری مدد کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب وہ جو ذاتی مسئلہ تھا آپ اس کو قومی جنگ میں بولیں تبدیل کر رہے ہیں نا. تو یہی ہوا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک مہاجر صحابی اور انصار صحابی کا معمولی سا جھگڑا ہوا تو وہ انہوں نے انصار کو بلایا, انہوں نے مہاجر کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس جھگڑے کو ختم کیا اور صحابہ کو تنبیہ بھی کی کہ یہ نعرہ ٹھیک نہیں ہے. عبداللہ بن ابی ابن سلول کو مل گیا موقع خاندانی قسم کا کہ ابھی یہ تازہ تازہ جھگڑا ہوا ہے, اب اس کو کیا کراؤ, کیش کرو. یہ میں اتنی ڈیٹیل میں سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی اس طرح لڑائیاں ہوتی ہیں. کسی نے کسی سے ذاتی دشمنی لی تو وہ قومی نعرے میں تبدیل ہو گئی. حالانکہ بھائی اگر کسی پٹھان نے یا کسی پنجابی نے یا کسی مہاجر نے ظلم کیا ہے تو یہ مطلب تھوڑی کہ سارے پٹھان ایسے ہوتے ہیں یا سارے پنجابی ایسے ہوتے ہیں, سارے مہاجر ایسے ہوتے ہیں, اس کا ذاتی مسئلہ ہے. لیکن قوم پرستی کا نعرہ
ایسے سوسائٹی میں چلتا ہے نا، اس سے زیادہ شیطان کے پاس قوم کو لڑوانے کے لیے اٹریکٹیو نعرہ ہے نہیں. اس میں فوراً ایک دم غیرت آ جاتی ہے کہ اڑے اور اپنی قوم کا مسئلہ تو آئے گا. قوم سے محبت ہونا برا نہیں ہے، یہ نیچرل ہے. دیکھو ہم جب باہر ملک میں جاتے ہیں، کوئی پنجابی بولنے والا بھی نظر آئے نا، حالانکہ میری مدر لینگویج پنجابی نہیں، لیکن ہمیں اچھا لگتا ہے. کیوں؟ انگریزوں میں وہ پنجابی بول رہے ہیں تو ہمیں پاکستان کا لک آتا ہے کہ نہیں آتا؟ پھر ہم جب پنجاب میں جائیں گے تو کوئی اردو بولنے والا نظر آئے تو ہمیں وہاں بھی اچھا لگتا ہے کہ یار یہاں چاروں طرف پنجابی زبان چل رہی ہے، تو کراچی کا بندہ آ گیا تو اس کا الگ ہی اسٹائل ہوتا ہے. پنجاب والا جب کراچی میں آئے گا، یہاں اس کو کوئی پنجابی بولتا ہوا نظر آئے تو اس کو اچھا فیل ہوتا ہے. یہ نیچرل ہے، اس کو آپ نہیں روک سکتے. لیکن جب یہ حد سے بڑھے اور آپ ظلم میں بھی اپنی قوم کا ساتھ دینا شروع کر دو اور قوم پرستی میں دوسری قوم پہ ظلم کرنا شروع کر دو، تو یہ بہت غلیظ نعرہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس نعرے کے پیچھے جان دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. قیامت میں اللہ اس کو مہاجر یا پٹھان یا پنجابی بنا کے تو اٹھائیں گے، اللہ اس کو مسلم بنا کے نہیں اٹھائیں گے. اتنا گندا نعرہ ہے. تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کیا کیا؟ اس نے دیکھا اس کو کیش کراؤ اس نعرے کو نا، ابھی لڑائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نبی نے ختم کر دی. فوراً اس نے کیا کہا کہ ابھی ہم واپس جائیں نا ذرا مدینہ، ہم مدینہ جائیں گے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو مہاجر لوگ آئے تھے نا جن کو ہم نے پناہ دی ہے، آج یہ اتنے معاذ اللہ شیر ہو گئے کہ ہم سے جھگڑے کرنے شروع کر دیے، تو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. جو عزت دار لوگ ہیں نا، جو انصار جن کا اصل وطن ہے، ان لوگوں کو یہاں سے نکال دیں گے، بولیں گے جاؤ اپنے ملک واپس جاؤ. اب اس نے آگ لگانے کی کوشش کی. جب ایک چیز نبی نے ختم کر دی ہے، بھائی تو اب کیوں دوبارہ اس کو اچھال رہا ہے؟ جب صلح ہو گئی ہے تو حضرت عمر کو آیا غصہ. حضرت عمر نے حکم دیا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں کہ اس کو کی میں گردن اڑا دوں، اور ایک روایت میں کہ آپ اس کو قتل کریں، یہ فساد پھیلا رہا ہے. وہ ہمیشہ فساد پھیلاتا تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف کیا تھا؟ اسلام کو دنیا میں کیا کرنا ہے؟ غالب. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اس کا ایک راستہ یہ تھا کہ ایسے فسادی لوگوں کی گردن کاٹی جائے تاکہ دوبارہ یہ فساد نہ ہو. کیونکہ اگر یہ مہاجر اور انصار لڑائی شروع ہو گئی تو خلافت قائم ہوگی دنیا میں؟ یہ تو یہیں لڑ کے آدھے ہو جائیں گے. نہ انصار کو فائدہ ہوگا نہ مہاجر کو فائدہ ہوگا. تو آپ کا ہدف کیا تھا؟ اسلام کو دنیا میں غالب کرنا ہے. اس کا ایک طریقہ یہ تھا اس قسم کے جتنے فسادی ہیں سب کو ایک ہی دفعہ میں کنٹینر میں بند کر کے، جیسے اصطلاح ہے نا